نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو بندہ آج کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، اجڑے نصیب چمک اٹھتے ہیں۔ آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار ٹھیک طرح سے چل نہیں رہا، آپ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، بڑی سے بڑی تنگ دستی سے نجات کے لیے آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آج کا وظیفہ خاص ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کامیابی نہیں مل رہی، ہمارے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد فرشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض بہت زیادہ ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے آج یہ عمل کر لو۔ آج اگر کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر ہو جائے۔ وظیفہ پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگے گا مل کر رہے گا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے۔ تو آج اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ رب العزت کے سامنے جو بھی آپ اپنی حاجت رکھو گے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو پورا کریں گے۔ بس بندہ اپنے رب سے کامل یقین کے ساتھ مانگنے والا ہو۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ مانگتا ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ وہ ذات بڑی رحمان ہے، بڑی کریم ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جو اتنی کریم ہے کہ پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، آسمان سے بارش برسانے پر قادر ہے۔ کیا وہ آپ کی اور میری حاجات کو پورا نہیں کرے گی؟ بس اتنا کہوں گا کہ آج اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس عمل کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدل لیا۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ غربت میں، تنگ دستیوں میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے، تو آج رب کریم کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا گئی ہے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی بیماری کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب کوئی بیمار بیٹھا ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیٹی کا نصیب روشن کرنا چاہتا ہے، کوئی بیٹی کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجات ہیں اپنے الفاظ میں نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا۔ آپ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں
اور اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے بیٹھ کر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر یہ اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے، اس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بندہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ اکبر شروع کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو اللہ غیب سے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتے آپ کے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے اور بتائیں گے یہ بندہ ذکر کر رہا ہے، تیری بڑائی بیان کر رہا ہے، تیری افضلیت بیان کر رہا ہے۔ آج اس بندے نے اپنی فریاد، اپنی حاجات، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر کو پڑھا ہے، تیری بڑائی کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے اللہ اکبر کیسے پڑھنا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کا معجزہ ہوتا ہے، یہ رب کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ 70 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے صرف 11 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ مشکل 1-2 منٹ لگیں گے، لیکن آپ نے آرام آرام سے، دھیان سے، سنجیدگی سے اللہ اکبر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی آپ بڑائی کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی صورت سورۃ اخلاص ہے۔ سورۃ اخلاص جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ اللہ کی قربت پانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص عمل ہے۔ سورۃ اخلاص بہت ہی خاص صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ اس صورت کو چاہے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ 12 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو 4 قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جب آپ کو 4 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے، آپ کے درجات بڑھیں گے، آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، گناہ کم ہوں گے، گناہ مٹا دیے جائیں گے، پھر آپ خود بخود رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ اکبر کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 12 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے، اور یہ آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس آیت کا مطلب ہے اللہ پاک کی ذات پاک ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جو بندہ بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، اور یہ قرآنی دعا بھی ہے، جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور جب اللہ پاک کسی کی مدد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے کن ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں، 21 حاجات کی نیت کر کے پڑھیں گے، اللہ رب العزت 21 کی 21 حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگنی ہے جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ جو چیز آپ کو برسوں سے نہ مل سکی اس وظیفے کی برکت سے مل جائے گی۔ اس عمل کو آج آپ کم از کم
ایک دن ضرور کریں، ایک دن میں ہی آپ کے مقاصد پورے ہو جائیں گے، حاجتیں پورے ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائیں گی۔ اور اگر ایک دن میں آپ کی دعا قبول نہ ہو، آپ کا کام پورا نہ ہو، تو پھر اس عمل کو تب تک جاری رکھیں جب تک آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی، کیونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنے چاہیے، ہمیں کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، اس لیے ہم مانگتے رہیں، جو ہمارے لیے اچھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا، اور جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کوئی بڑی چیز عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔